احبابی محفل ہمارا ویکلی سرکل قرآن سرکار میں ہوا کرتا ہے، اور ڈاکٹر صاحب موجود ہیں الحمدللہ۔ ہمارا یہ جو ویڈیو ریکارڈنگ ہے ہم یوٹیوب پہ بھی شیئر کرتے ہیں، اور دوست احباب فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ آپ سب کو سبسکرائب بھی کیجیے اور اپنے احباب کو فارورڈ بھی کیجیے تاکہ میسج ہمارا پہنچ سکے، کیونکہ یہ دور فتنے کا دور ہے۔ فتنے کے دور میں اور قرآن کا رجوع کریں، اس میں ہماری تسلی بھی ہے، ہمارا فیوچر بھی ہے، ہمارا مستقبل بھی ہے، اور سکون قلب بھی ہے۔ محترم ڈاکٹر خالد صاحب انتہائی مصروف ہونے کے باوجود جذبہ خدمت خلق کے تحت تشریف لاتے ہیں، تو ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ محترم ڈاکٹر خالد صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اپنے اس درس اور لیکچر کا آج جو موضوع ہے وہ صفات المتقین ہے، یعنی جو نیک لوگ ہیں اللہ والے، ان کی صفات کیا ہے۔ تو انگلش کے اندر وہ ہم نے ڈالا تھا the qualities, characteristics of the people of God۔ صفات المتقین، جن آیات کی روشنی میں یہ گفتگو ہوگی اور لیکچر ہوگا، ان کا تعلق سورۃ آل عمران سے ہے، آیات نمبر 133 سے لے کر 135 تک، 133 to 135۔ ان آیات کی روشنی میں یہ ساری گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ تو اس میں جو پہلی آیت ہے 133، اس کا آغاز یوں ہوتا ہے: وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اے اہل ایمان، یہ ایمان والوں سے خطاب ہے کہ تم دوڑو۔ سارعوا کا مطلب یہ ہے کہ تم دوڑو، you have to rush towards کس کی طرف؟ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کے مغفرت کی طرف، بخشش کی طرف تم دوڑو۔ یعنی ٹھیک ٹھاک جد و جہد کرو، سست ہو کر نہیں۔ اپنی جد و جہد کے اندر، اپنی کوشش کے اندر کیا تیزی ہوتی ہے، ایکٹیونیس۔ سارے دوڑنا، اس سے مراد وہ اصل میں محاورہ ہے نا، زبان کا انداز ہوتا ہے۔ وہ عام محاورہ میں دوڑنا مطلب نہیں ہوتا کہ سب دوڑنا شروع کر دے، اور میرے جیسا آدمی تو دوڑ بھی نہیں سکتا، گھٹنوں کا مسئلہ ہے۔ اس میں ایکٹیونیس، اس کے اندر نفاق نہ ہو اور سستی نہ ہو، اللہ کی مغفرت کی طرف۔ وَجَنَّةٍ، اور دوڑو اس جنت کی طرف، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے۔ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جسے متقین، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے جس جنت کو تیار کیا ہے۔ یہ تو آغاز ہے کہ متقین، آگے انہی متقین، چونکہ صفات المتقین موضوع یہی ہے، تو آگے اس کی 4 صفات اس آیت میں بیان کی گئی ہیں۔ یہ ہمارا موضوع ہے، اور اس کے بعد ہم جو کنٹمپریری سچویشن پر آئیں گے۔ صرف جرنل انداز میں، وہ جو روایتی انداز ہوتا ہے، ٹریڈیشنل گفتگو کافی نہیں ہوتی، اس کی اپلیکیشن ہوتی ہے کہ ہماری ڈیوٹیز کیا ہیں، کنٹمپریری سچویشن کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے مسلمانوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، ورنہ روایتی انداز کے اندر بات سنی، آئی گئی ہو گئی، وہ تو رات دن ہم سنتے ہی رہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہاں پر ایک بات ایسی ہے جو بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس جنت کی طرف کہ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، یعنی جیسا کہ ترجمہ ہے۔ اب یہاں پر چھوٹی سی بات علم الافلاک، فلکیات، ایسٹرونومی کی ہے۔ موجودہ تمام سائنسدان کے جن کے اندر کچھ مسلمان بھی ہیں اور اکثر غیر مسلم ہیں، سب کا اتفاق ہے اس بات پر کہ اس وقت جو کائنات اب تک دریافت ہو چکی ہے، جو ان کی یہ جو سائنس ہے نا، علم الافلاک کی روشنی میں کائنات کا جو حصہ، ان کے بقول اس پر اتفاق ہے، اجماع ہے، کنسنسس، کہ ابھی تک جو کائنات دریافت نہیں ہوئی وہ اس سے بہت بڑی ہے جو دریافت ہو چکی ہے، ڈسکور ہو چکی ہے۔
ایکسپلور ہو چکی ہے، لیکن جو ایکسپلور ہو چکی ہے ان کے نزدیک چھوٹی ہے ابھی ہے، وہ کتنی ہے؟ اس کا اندازہ انہوں نے یہ لگایا ہے کہ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جو روشنی کی سب سے زیادہ جو رفتار ہے روشنی کی رفتار ہوتی ہے لائٹ، تو اس کے اندر 1,86,000 میل پر سیکنڈ، یہ ناقابل تصور ہے، ناقابل تصور صحیح معنی ہے، ایک ناقابل تصور محاورتاً ہوتا ہے۔ مثلا جو مظالم میں اگر یہ کہوں کہ غزہ میں ہو رہی ہے اسرائیل کی طرف سے، یہ ناقابل تصور ہے، یہ محاورہ ہے، ورنہ جو مظالم ہو رہے ہیں وہ قابل تصور ہے، ہر چیز ناپی گئی ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ایوری تھنگ ہیز بین میجرڈ اپروپریٹلی، لیکن اسے ہم کہیں گے ناقابل تصور، ان امیجنیبل، یہ محاورہ ہوتا ہے۔ ہم بہت سی چیزوں پر یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ ناقابل تصور ہے، حقیقتاً وہ قابل تصور ہوتی ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی بے شمار آیات میں یہ محاورہ ہے، ورنہ قرآن کی آیات کو شمار کر لیا گیا ہے، بے شمار نہیں ہے۔ اس لیے جب ہمارا پی ایچ ڈی کا وائیوا ہوتا تھا تو اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جو لینگویج وہ استعمال ہو جو محاورہ نہ ہو، وہاں پر جب ہم قرآن کے بارے میں لکھا کرتے تھے تو قرآن کی ان آیات میں ویریس نیومرس ورسز، کاؤنٹلیس ورسز نہیں لکھ سکتے تھے کیونکہ وائیوا کے اندر۔ اس سے مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ اب جب ہم ایک ڈگری کے لیے ایگزامینر کے سامنے اتنی تیاری کر کے جاتے ہیں، زبان کے حقائق کیا ہیں، بعض اوقات رات کو صحیح نیند بھی نہیں آتی کہ جس دن وہ وائیوا ہوتا ہے، میں ایک تجربہ، یہ سب کا تجربہ ایسے، تو اللہ رب العالمین اس کی بارگاہ میں جانے کے لیے کوئی رات دن جو کچھ بھی کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں، یعنی لاوبالی پن ہے، غفلت ہے۔ باہر کیف وہ کہتے ہیں کہ وہ اگر ایسی کوئی پروب، ایسی کوئی خلائی گاڑی ایجاد ہو جائے، سائنسدان کہتے ہیں کہ جو روشنی کی اس رفتار کے مطابق، بات یہ ہے کہ روشنی کی یہ رفتار 1,86,000 میل پر سیکنڈ، یہ ناقابل تصور ہے صحیح معنی میں، محاورہ نہیں، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، یہ ناقابل۔ تو اس ناقابل تصور سپیڈ کے ساتھ ایک گاڑی اگر کائنات کے ایک سرے سے اپنا سفر شروع کرے تو دوسرے سرے تک پہنچنے کے لیے کئی کھرب ان کو یعنی بلینز آف ایئرز اسے لگیں گے، آف ایئرز۔ یہ وہ کائنات ہے، کہتے ہیں ابھی یہ چھوٹی ہے، اس سے بہت بڑی دریافت ہی نہیں ہوئی، اور آسمانوں کی جو حقیقت ہے وہ تو شاید کوئی جانے ہی نہ وہ کتنے بڑے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس جنت کی طرف جوڑو جس کی لمبائی نہیں، جس کی جو چوڑائی ہے وہ آسمانوں اور زمینوں کے مطابق ہے، یہ چھوٹی سی کائنات اتنی بڑی ہے جس پر سائنسدانوں کا اتفاق ہے۔ اب آتے ہیں پہلی صفت کی طرف، پہلی کوالٹی، الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ وہ لوگ ہیں متقین، اللہ والے، جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے لیے اچھے حالات کے اندر بھی، فی السراء جب ان کے پاس مال ہے، مالدار ہیں، والضراء اور مشکل حالات کے اندر بھی، جب وہ غریب ہوتے ہیں پھر بھی وہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، بڑی زبردست بات ہے، بہت بڑی صفت ہے، غربت کے اندر بھی خرچ کرنا، مدد کرنا کسی کی، یہ بہت بڑی صفت ہے۔ انفاق، اسے انفاق فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ انفاق فی سبیل اللہ یہ بہت بڑی صفت ہے، اور قرآن پاک کے اندر بار بار اس کے لیے ابھارا گیا ہے، ترغیب دی گئی ہے، اس کا ذکر ہے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں خدا کی رضا کے لیے رات اور دن، کھل کر بھی جب ضرورت ہو اور چھپے بھی، چھپ کر بھی جیسے کہ حالات ہوں، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے خصوصی اجر ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، یہ معمولی بات نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اجرہم عند ربہم، اللہ کے پاس خاص اجر ہے، یہ بھی ناقابل تصور ہے اس دنیا میں ہمارے لیے، صحیح معنی میں محاورتاً نہیں، محاورے کے طور پر نہیں، حقیقی معنی میں ریئل نہیں، کہ بہت بڑا اجر ہے ان کے لیے۔ اور اس کے درجات ہیں انفاق فی سبیل اللہ کے، اس کے اندر صدقات ہیں، خیرات ہے، احسان ہے،
ہبہ ہے کسی کو ہبہ کے طور پر، تحفے کے طور پر، تعاون کے طور پر، صدقہ کے طور پر، اور اس کی سب سے آخری اور بہترین شکل جو فرض ہے اسلام کی بنیادوں میں سے ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ یہ تمام اس کے درجات ہیں انفاق فی سبیل اللہ کے۔ اور زکوٰۃ جو ہے جو اسلام کا معاشی نظام ہے، اکنامک سسٹم آف اسلام، اس کی بنیاد ہے۔ اگر مسلم کمیونٹی یا امت صحیح معنوں میں زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دے، اور اس کے لیے ہماری باقاعدہ بہترین حکومت و حکمران، فی الحال تو ہر طرف کرپشن ہے نا، یہ حکمران کے جن کو صورت فائدہ ہی نہیں آتی ہے وہ مسلمان حکمران بنے ہوئے ہیں، یہ ایک عجیب و غریب بات ہے۔ لیکن اگر صحیح معنوں کے اندر ایک نظام ہوتا ہے جس کو نظام حکومت، جس کا تصور دیا ہے قرآن نے، تو غربت نہیں رہتی اس کے اندر، مسلمان ہوں غیر مسلم ہوں، بلکہ باقی ممالک غیر مسلم ممالک بھی، تو ہم دینے والے بن جائیں نا، فی الحال تو لینے والے ہیں، غلامی ہے نا، سلیوری ہے، یعنی ہمارے پاس آب حیات ہے تو ہم وہ پانی لینے کے، آب حیات مطلب واٹر آف لائف یا فاؤنٹین آف لائف، تو ہم دوسروں سے پانی مانگ رہے ہیں، دوسروں سے۔ یہ اور اس کی وجہ سے پوری دنیا میں المیہ ہے، پوری دنیا کے اندر، یہ نہیں کہ ہمارا جو مسلم ورلڈ ہے۔ پھر اس کے جو مقاصد ہیں انفاق فی سبیل اللہ کے، اگر ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں تو بنیادی طور پر دو آتے ہیں ہمارے سامنے۔ پہلا تو یہ ہے کہ اس انفاق کے ذریعے سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا اپنے مال کو اپنی توفیق کے مطابق، تو پہلا مقصد یہ ہے کہ جو معاشرے کے اندر غریب ہیں، فقراء ہیں، ان کی مدد ہو جاتی ہے، سوسائٹی کی مدد ہو جاتی ہے۔ سوسائٹی کے بہت بڑے امور ہوتے ہیں، رفاع عامہ، مفاد عامہ، کامن ویلفیئر، اور اسی طرح جو بہت عظیم ادارے ہیں، مساجد ہے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں، اسلامک مدارس ہیں، ان سب کی خدمت ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ امت کی ترقی ہوتی ہے، اس سے اس کی تعمیر ہوتی ہے۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر مال اور دولت کی لالچ ہوتی ہے بہت زیادہ، یہ فطری بات ہے، اور جب یہ حد سے بڑھ جائے تو فتنہ بن جاتا ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ آیت 2 مرتبہ جو ہے نا وہ ریپیٹ کی گئی ہے، ایک سورۃ الانفال میں، دوسری سورۃ التغابن میں، کہ تمہارے لیے اے لوگوں تمہارے مال بھی اور تمہاری اولاد بھی باعث آزمائش ہے۔ فتنہ سے مراد آزمائش ہے اس میں بہت، یہ جو جس کو کہتے ہیں کہ ایکسیڈنگ، حد سے زیادہ جو محبت اور لو ہے مال کی، یہ فتنہ ہو جاتی ہے۔ لیکن جب آپ کی عادت ہو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی، صدقہ ادا کرنے کی، تو یہ کنٹرول میں آ جاتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ مال کی محبت کو مکمل طور پر ختم کیا جائے، یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے، ان نیچرل، ایسا نہیں ہے۔ محبت رہے گی مگر حدود کے اندر، اور حد کے اندر محبت ضروری ہے تاکہ آپ کاروبار کریں، آپ محتاج نہ ہوں، زکوٰۃ دینے والے بنیں، آپ لینے والے نہ بنیں۔ تو یہ ساری چیزیں تمام قرآن کے اندر موجود ہیں، پھر نبی علیہ السلام کی سیرت اور احادیث میں پائی جاتی ہیں۔ اس پر آیات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، مختلف صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ جو میں پیش کر رہا ہوں یہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، جو نبی علیہ السلام کے بیہاف پر روایت کر رہی ہیں، کہ حضور علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستہ میں صدقہ کرنے کا، اللہ کے راستہ میں دینے کا بہترین وقت کون سا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا، انت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى، وہ بہترین وقت ہے کہ جب تو صحت کے لحاظ سے بہترین ہے، اور تیری جو انرجیز ہیں، یعنی جو جسمانی قوتیں ہیں، یہ بھی بہترین ہے۔ بہترین یعنی جوان، صحت مند ہو، اور تیرا کاروبار چل رہا ہے کہ جس کے اندر تجھے نقصان کا اور غریبی کا بھی خطرہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کما رہا ہے، یہ بھی امید ہے
کہ مجھے نفع بھی ہوگا، میں غنی بھی ہو جاؤں گا. یہ عام حالات میں ایسے ہوتا ہے کہ انسان کاروبار کے اندر جب دوڑ دھوپ کرتا ہے اچھی صحت کے ساتھ تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی نقصان نہ ہو اور فائدہ ہو، یہی ہوتا ہے نا. یہ بہترین وقت ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ تم اللہ کے راستے میں خرچ بھی کیا کرو. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایسی حالت میں خرچ نہیں کرتے جب مصیبت آتی ہے اس وقت کرتے ہیں یا مؤخر کرتے رہتے ہیں، ڈیلے کرتے رہتے ہیں. ایک مائنارٹی مستثنا بھی ہے، استثناء ایکسیپشن جو ہے نا اچھے لوگوں کا کہا جائے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، اور صدقہ اور خیرات کو یا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو تم ڈیلے نہ کرو، مؤخر نہ کرو یہاں تک کہ حتیٰ اذا بلغت الحلقوم، تمہاری روح یہاں پر آ جائے. لفظی ترجمہ یہ ہے، اور عمومی ترجمہ یہ ہے کہ جب موت کا وقت تمہیں یقین ہو جائے کہ اب روح قبض کی جا رہی ہے، یعنی مرتے دم تک اس کو مؤخر نہ کرو، اپنی زندگی کے اندر جیسے بھی ممکن ہو. وَقُلْتَ لِفُلَانٍ کذا وَلِفُلَانٍ کذا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ. ایسا نہ ہو کہ جب موت کا وقت آ جائے اور تمہیں یقین ہو جائے کہ اب وہ روح پرواز کرنے لگی ہے تو اس وقت تم کہو کہ میرے مال میں سے اتنا فلاں کو دے دو اور اتنا فلاں کو دے دو. وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ، اب وہ تو فلاں کا ہو ہی چکا ہے، تمہیں تو وصیت کرنے کی ضرورت نہیں، اب تم وہ چھوڑ کر جا رہے ہو. تو اصل وقت وہ ہوتا ہے کہ جب تم اپنی صحیح صحت کی حالت میں زندگی میں خرچ کرو، اس کا بہت بڑا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. یہاں پر وہ لطیفہ یاد آ گیا، ایک چھوٹا سا. تو ایک شخص بہت بڑا مالدار تھا، بہت ویل تھی نا، لیکن تھا بہت بڑا کنجوس. اب پوری زندگی اس نے نہ اپنے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، نہ اپنے اوپر نہ اپنے بچوں پر. اب جب اس کے مرنے کا وقت آ گیا، کافی بوڑھا ہوا، تو اس کی روح نہیں نکل رہی تھی، بڑی تکلیف تھی اس پر. تو پاس بیٹھے ہوئے رشتہ داروں نے کہا بھائی اب تو اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرو، کچھ کہہ دو کہ کچھ صدقہ خیرات کا اعلان کرو، کچھ دو اللہ کے راستے میں، اب تو دو. تو اس نے کہا کہ دیکھو اپنی جان تو دے رہا ہوں اللہ کے لیے، اور کیا. تو اس لیے کہ اس کو موت تک مؤخر نہ کیا جائے. اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، ان کا یہ قول بڑا اہم ہے کہ 3 قسم کے اعمال انسان کے لیے بڑی مشکل ہوتے ہیں زندگی میں. 3 قسم کے کام یعنی بالعموم لوگوں کے لیے یہ بڑے مشکل ہیں. نمبر 1، ذکر اللہ علی کل حال. اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا ہر حال میں، تمام حالات میں. ان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ اٹھتے بیٹھتے جس وقت بھی اللہ ہو یا حلیم ہو یا رزاق ہو یا ودود ہو یا اس طرح کا آپ کرتے رہیں، یہ ممکن نہیں ہوتا. ایسا ظاہر ہے کہ آپ کو کام کرنا ہے، اور ایسا تو انبیاء بھی نہیں کیا کرتے تھے نا. خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام واعظ نصیحت جا رہے ہیں، اور بھی کام ہیں جو وہ کیا کرتے تھے، تجارت کے کام، لوگوں کو نصیحت بہت سے. تو یہ ممکن بھی نہیں، اس کا حکم بھی نہیں ہے، اور کوئی آدمی ایسا کر بھی نہیں سکتا. ان کا اصل مطلب یہ ہے، یعنی اس کی تشریح میں ذکر اللہ علی کل حال، اللہ کو یاد کرنا حالات، تمام حالات میں، کہ انسان اپنی زندگی میں جو بھی معاملہ کر رہا ہے اللہ کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ، اس کے اندر اللہ کو یاد رکھنا، یعنی اللہ کی نافرمانی نہ ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. یہاں پر اللہ کی رضا کیا ہے، ہر معاملہ کرتے ہوئے یہ سوچنا کہ اللہ کی رضا کیا ہے. اور یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آخری ایک عدالت ہے، مجھے پیش ہونا ہوگا. جو کچھ بھی میں پیش کر رہا ہوں کیا عدالت میں جسٹیفائی کر سکوں گا یا قیامت کو. یہ مطلب ہے. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ شیطان ہے، اور لوگ کوشش کرنے کے باوجود، اچھے لوگ بھی بعض اوقات شکار ہو جاتے ہیں اپنے مفاد کا، نفس کی خواہشات کا، حرام کی طرف چلے جاتے ہیں، زیادتی ہو جاتی ہے، بہتان اور غیبت تو عام ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. یعنی مشکل ہے. ان کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کرنے والے لوگ ہیں لیکن عموماً بڑا مشکل ہے. تو یہ نصیحت کر رہے تھے، پیغام دے رہے تھے کہ لوگوں کو کیئرفل ہونا چاہیے، ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے. مقصد یہ ہوتا ہے. دوسرا، وہ مواسات الاخوان بالمال، اپنے بھائیوں کی مدد کرنا اپنے مال کو خرچ کر کے. لوگ نہیں کرتے ایسا. انسینٹیو ہو، کہیں کوئی
مطلب کہ واہ واہ ہو یا کوئی ایسی چیز ہو تو وہاں ہم لوگ خرچ کر دیتے ہیں، یا کوئی حادثہ ہو جائے جیسے کہ آج کل غزہ کا مسئلہ ہے، آگے پیچھے ہم کر رہے ہیں، لیکن عام حالات کے اندر ایسا نہیں ہوتا۔ لوگوں کے پاس بہت بڑا پیسہ ہوتا ہے یہاں پر، وہ جانتے بھی ان کے رشتہ داروں میں بہت سے لوگ غریب ہیں، مقروض ہیں، کچھ بھی نہیں، ان کی مدد ہونی چاہیے، وہ نہیں کرتے جس طرح مدد ہونی چاہیے، پیسہ پڑا رہتا ہے ہمارے ہاں۔ یہ چیز ہے ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی ہے، تقریباً ہر سال وہ حج بھی کرتے ہیں اور عمرہ بھی، عمرہ الگ سے جاتے ہیں۔ اب وہ کسی 1 یا 2 سال کے لیے وقفہ کر لیں اور جتنی رقم ہے وہ کسی مقروض جو لوگ ہوتے ہیں، مشکل کے اندر ہیں، ان کو دے دیا جائے۔ یا مسلم کمیونٹی بہت پیچھے ایجوکیشن کے اندر، تو ہم سب لوگ اپنی رقمیں جمع کر کے خواہ رکھی ہوئی ہیں، بجائے اس کے کہ وہ شادیوں پر خرچ ہوں، فضول، بہت بڑی عیاشی ہوتی ہے، بہت بڑا اسراف ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، قرآن پاک یہ سورت بنی اسرائیل کی آیت ہے کہ جو فضول خرچ کرتے ہیں خواہ اپنے مال کو بلا مقصد، یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان بربہ کفورا، اور تو شیطان تو اللہ کا سب سے بڑا ناشکرہ نافرمان ہے۔ شاید اس سے پہلے ایک واقعہ میں نے آپ کو بیان کیا تھا، تو عموماً شادی کے موقع پر بہت زیادہ رسمیں، فضول اور حد سے زیادہ اسراف ہوتا ہے، اوور اسپینڈنگ، ایکسٹراویگنس بہت زیادہ ہوتا ہے، حرام ہے یہ۔ تو ہمارے جاننے والے تھے، انہوں نے اس دور میں، اس عرصہ میں، اگر آج کا ہوتا ہے شاید وہ 1.5 لاکھ پاؤنڈ، 1 لاکھ پاؤنڈ سے زیادہ خرچ کر کے شادی کی، اور وہ 6 ماہ سے زیادہ وہ شادی نہ رہ سکی، ضائع ہو گئی۔ وجہ کیا ہے؟ جو اصل مقصد ہے کہ شادی اور نکاح اور اس کی اہمیت، اس کی تربیت کے لیے اولاد کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوئی، سب شوشا تھا، مال خرچ کیا، واہ واہ ہو گئی۔ اور ایسے لوگوں کی صورتحال آخرت کے اندر بھی ایسی ہی ہوگی، وہ ایک حدیث ہے، وہ الگ سے ہے۔ اور تیسری بات انہوں نے کہا وَإِنصَافُ النَّاسِ مِن نَفْسِكَ، اپنی ذات کے بارے میں لوگوں کے سامنے انصاف کرنا۔ یہ تو بالکل ظاہر ہے، ایسے تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جب معاملہ ہو جائے لوگوں کے اندر تو وہ اپنی ذات پر بھی انصاف، اپنے اوپر بھی انصاف نافذ کر سکیں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے عظیم کہ ٹھیک ہے میں روم ہوں، ٹھیک ہے میں قربانی دے رہا ہوں، یہاں پر میرا مفاد آ رہا ہے، تو صورتحال کو میں اس طریقے سے انٹرپریٹ نہ کروں اور میں انفلوئنشل آدمی ہوں کہ اپنے مفاد کو بچا سکوں، یا انصاف ہوگا۔ یعنی اپنے خلاف انصاف قائم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ 3 قسم کے اعمال بڑے مشکل ہیں لوگوں پر۔ تو بہرحال یہ پہلی صفت ہے کہ جو لوگ ایسے حالات کا مقابلہ کر سکیں وہ اللہ والے ہیں، اور صحیح معنوں میں وہ اللہ کے مقربین ہیں۔ دوسری صفت ہے والکاظمین الغیظ، اور وہ غصے کو کنٹرول کرنے والے ہیں۔ والکاظمین، کاظمین والا کنٹرول، قابو کرنا، غیظ۔ غصہ کی جو حالت ہوتی ہے یہ غیر معمولی ہے، ایب نارمل، یہ معمول کی وہ حالت نہیں ہے، اس کے اندر ہیجانی کیفیت ہے، انسان حواس کھو دیتا ہے، حواس پر قابو نہیں رہتا ہے، خطرناک حالت ہوتی ہے یہ۔ اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ گفتگو وقولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں گفتگو کرو، کسی کے جذبات کو نہ، ہر انسان خواہ وہ اچھا ہے یا برا ہے، اس کے اندر ایک بارود ہے، تو دانا لوگ کہا کرتے ہیں کہ اس بارود کو نہ چھیڑا جائے ورنہ وہ پھٹ پڑے گا۔ تو اس لیے یہ کوشش ہوتی ہے، اور اگر غصے کی کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر اس کے لیے ہدایات ہیں کہ غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کیا جائے، اور اگر کوئی حاکم ہے، کوئی گورنر ہے، کوئی برادری کا کوئی آدمی ہے، کچھ اور ہے، تو اس کے جو دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ اس کو منع کر دیں کہ وہ اس وقت، کیوں ایسی حالت کے اندر جو فیصلے لیے جاتے ہیں وہ خطرناک ثابت ہوئے ہیں، اور تاریخ کے اندر، قوموں کے اندر، برادریوں کے اندر، کمیونٹیز میں بہت بڑے جو فتنے پیدا ہوئے ہیں، قتل و غارت، وہ اسی سے ہوتی ہے۔ پھر ہدایات کے اندر بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایسی حالت میں پانی پیا جائے، جگہ تبدیل کر لی جائے اگر انسان غصے کے اندر آ گیا ہے۔ تو یہ ٹپس ہیں، یعنی اس سلسلے میں اہم ہدایات ہیں۔ تو اس ہیجانی کیفیت یہ طاری بھی نہ ہو
یہ بہت ضروری ہے کہ، اور اگر یہ طاری ہو بھی جاتی ہے کسی وقت تو پھر اس پر کنٹرول کیا جائے. یہ نہیں کہ اسی وقت، چونکہ ہماری تربیت نہیں ہوتی تو ہر انسان اس کے اندر انانیت ہوتی ہے، ایگو، تو اس کا وہ اظہار کرتا ہے، اس کا نتیجہ پھر فساد ہے. اس لیے حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بہادر وہ شخص نہیں ہے جو دوسرے کو کشتی کے اندر پچھاڑ دیتا ہے، شکست دے دیتا ہے. بہادر وہ ہے جب غصہ آ جائے تو وہ کنٹرول کر سکے اس پر. تربیت ہے یہ. تو یہ عظیم لوگوں کی نشانی ہے. تیسری نشانی ہے والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو احسان کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں دوسرے کو. یہ بھی اتنا آسان نہیں ہے معاف کرنا. یہ معافی جو ہے یہ انتقام کے مقابلے، یعنی اگر آپ انتقام لیں گے تو یہ بہت بڑا فساد ہوتا ہے. کسی نے زیادتی کر دی ہے تو آپ کوشش کریں اس کو معاف کر دیں. اس پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہتے ہیں، یا اللہ معاف کر دے اپنے گناہوں کی. حکم بھی یہ ہے اور اگلی صفت یہی آ رہی ہے، معافی طلب کرنے کی، مغفرت طلب کرنے کی. لیکن ہماری اپنی صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنے دوسرے بھائیوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ سے تو معافی مانگ رہے ہیں لیکن یہاں پر ڈبل سٹینڈرڈ آ گیا، ہم دوسروں کو معاف نہیں کرتے. یہاں پر بھی میں یہ کہوں گا کہ اس وقت ہمارے معاشروں میں، اگر ہم مسلم معاشروں کا جائزہ لیں، بہت بڑی برائیاں، بہت بڑی دشمنیاں اور جو بڑے بڑے مسائل ہیں وہ معاف نہ کرنے کی وجہ سے، کہ ہم معاف نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ قتل تک بھی اس لیے ہوتے ہیں معاملہ. اس سے بیکورڈنیس آ جاتی ہے، معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. صحابہ نے، نبی علیہ السلام نے جو معاشرہ قائم کیا تو بہت ترقی یافتہ تھا، کیونکہ اس میں مسائل نہیں تھے، سب کی تربیت کی کس انداز میں. پھر اس کے بعد اس کی مزید ترقی ہوئی. ہاں جی، پوری دنیا پر چھا گئے. ویسی تو نہیں، وہ میں کہا کرتا ہوں کہ سورۃ یاسین یا وہ سورۃ رحمان کا دم کر کے تو آگے نہیں ترقی کی، بڑی محنت تھی اس کی. یہ صفات ہوتی ہیں. چوتھی صفت یہ ہے کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ. کہ جب بھی ان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، کوئی زیادتی ہوتی ہے اپنے خلاف، تو وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور اللہ ہی ہے جو بخشنے والا ہے اور وہ معاف کرنا. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اور جو وہ گناہ اور جرم کرتے ہیں پھر اس پر وہ قائم نہیں رہتے، توبہ استغفار کے ذریعے وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر دیتے ہیں، امپروو کر دیتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. انسان، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ انسان کمزور ہے. سورۃ النساء کی ایک آیت میں ذکر کیا گیا ہے خلق الانسان ضعیفا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے کمزور حالت میں پیدا کیا ہے. یہ شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے، شکست ہو جاتی ہے. وہ کارنل ڈیزائر، نفسانی خواہشات ہیں انسان کی، انسان مغلوب ہو جاتا ہے، ڈیفیٹ ہو جاتی ہے، گناہ ہوتے ہیں انسان سے. یہ ایک فطری بات ہے. لیکن اس کے اندر بہترین بات جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایسی حالت کے اندر ولم یصروا، وہ اس پر ڈٹا نہیں رہتا، ہٹ درمی کا مظاہرہ نہیں کرتا، بلکہ وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے، امپروومنٹ ہوتی ہے. اس سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. ورنہ اگر ایسا نہ ہو تو پھر وہ نافرمانی اور تکبر کی شکل ہے. اس لیے قیامت کے روز بھی جو لوگ متکبر نہیں ہیں، متواضع ہیں، گناہ بھی ہوتے رہے، جرم بھی سرزد ہوتے رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کی طرف رجوع بھی کرتے رہے، ان کے لیے رعایت ہوگی، کنسیشن قیامت کے روز. حتیٰ کہ احادیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر ان کے گناہ نیکیوں سے زیادہ بھی ہو گئے لیکن یہ چیک کیا گیا کہ وہ جانے کا کوئی ٹریک ریکارڈ ذرا ٹھیک رہے، بندہ اوور آل ٹھیک، تو اللہ کا ریکارڈ تو بہت بڑا ہے نا. تو بار بار اس کو آپ تصور، آج کو بندوں نے جو ریکارڈ تیار کر رہی ہیں کتنے پریسائز ہیں، تو یہ تو اللہ نے توفیق دی ہے نا، باذن اللہ ہوئے ہیں سب کے سب اللہ کے عزت سے. تو اللہ کی اپنی جو طاقت ہے وہ تو ناقابل تصور ہے. تو اس لیے یہ ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جو جبارین، متکبرین، ہٹ درم
کہ جنہوں نے وہ اسی پر وہ رہے بس ہمارا یہ حق ہے، تکبر کی وجہ سے جرائم کرتے رہے، زیادتیاں کرتے رہے، کرپشن ہوتی رہی، کوئی رجوع نہیں ہے، وہ ان کے لیے کنسیشن نہیں، دوسروں کے لیے ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک انسان اللہ کے سامنے بالکل ہی سجدہ نہ دے، کوئی نماز نہیں پڑھتا، تو مسلمان بھی ہے، کوئی کنسیشن نہیں، یہ تکبر ہے، متکبرین ہے، جبارین متکبرین، قرآن کے اندر یہ کیٹیگری ہے۔ متواضعین کی کیٹیگری دوسری ہوتی ہے، تواضع کرنے والے، کہ جن کے اندر عاجزی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، گناہ بھی کرتے ہیں، معافی بھی طلب کرتے ہیں، توبہ بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ پوری زندگی اگر اس طرح گزرے، یہ بہترین زندگی ہے متواضعین کی، مومنین، یہ صفات المتقین میں سے ہے، the qualities of good people, God fearing۔ اب اس سلسلے میں یہ تو 4 وہ صفات تھیں، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ان کا تعلق ہماری مسلم سوسائٹی کے ساتھ بھی ہے، ہمارے معاشرے کے ساتھ بھی ہے، اور ہماری ریاست کے ساتھ بھی ہے، اسٹیٹ کے ساتھ بھی ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ سارے اس سلسلے میں اسلام کے سامنے ایک مثالی کمیونٹی اور مثالی ریاست اور اسٹیٹ کا تصور ہے، یہ بہت ضروری ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان امت پر یہ فرض کیا گیا ہے عبادات کے بعد کہ وہ تمام انسانیت کو ناکامی سے بچائیں، تمام انسانیت کو جہنم سے بچائیں۔ یہ جو دعوتی مشن ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک بہترین کمیونٹی قائم کریں، جیسے کہ ہم یہاں پر ہیں، اور جو مسلم ممالک ہیں وہ صحیح معنی میں ایک مثالی اسٹیٹ کی شکل کے اندر ہوں، بہترین نظام دینے والے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حکمران کے پاس بہت زیادہ وسائل ہوتے ہیں، بہت زیادہ، فوج اس کے پاس ہوتی ہے، اس کے پاس مال ہو، اور اگر وہ نیک بہترین ہے تو وہ دعوت کا اور اس کے ذریعے اسلام کی دعوت اور اسلام کا کام بہت بہتر ہو سکتا ہے، سب سے زیادہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ، جن کو 5واں خلیفہ راشد یا 6واں خلیفہ راشد مانا گیا ہے، اگر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو بھی ہم شمار کر لیں، کیونکہ انہیں ہم عموماً ان کے والد سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ شمار کر دیتے ہیں، تو ہم 4 کہتے ہیں، تفصیل سے بات کرتے ہیں تو ہم 5 خلفائے راشدین، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بھی، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے انصاف اور بہترین کردار کی وجہ سے قوم اس زمانے میں مسلمان ہوئی۔ اس کے اندر میں ایک نقطہ یہاں پر میں حضرت عمر فاروق، حضرت علی یا خلفائے راشدین کی مثال نہیں دوں گا، کیونکہ وہاں پر یہ نقطہ آ جاتا ہے کہ یہ لوگ دور نبوت سے متصل تھے، ان کے جانشین تھے، تو پیغمبر نے بہت بڑا کام کیا ہوا تھا، اس کی برکتیں جاری تھی۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ ایک طویل تعطل کے بعد آیا، جبکہ کرپشن عروج پر پہنچ چکی تھی، اس میں یہ تصور بھی نہیں تھا کہ ایک صحیح معنوں میں ایک اسلامی خلافت بھی قائم ہو سکتی ہے، انہوں نے کر دی۔ یہ ہمارے لیے انکریجمنٹ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، انسانوں کے اندر جذبہ ہو، آپ کے اندر وہ نا وہ ساری ہو الی مغفرت من ربکم، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو، یعنی مستعد ہو جاؤ، لیزی نہ ہونا چاہیے ہمیں، تمہارا تو ایمان ہی نہیں ہے، اس طرح سے مطلب مار تو اسی لیے ہم کھا رہے ہیں نا، وہ ایمان تو باقی نہیں رہا، ایمان ہوتا تو مسئلہ دوسرا تھا، جیسے کہ تاریخ بتا رہی ہے۔ تو اس لیے اب صورتحال یہ ہے کہ اب یعنی ہمارا جو کردار ہے مسلم کمیونٹی کا بہت کمزور ہے، ہم لوگ اخلاقی طور پر کمزور ہیں، پھر مجموعی طور پر پسماندگی ہے، بیکورڈنیس ہے، ایجوکیشن کے اندر اسلامک ایجوکیشن نہیں ہے، ہمارے بہت بڑی تعداد یہاں پر نوجوانوں کی، وہ یعنی ہماری جتنی ریشو ہے تعداد کی، جتنی مسلم کمیونٹی تھی پریزن کے اندر، اس سے زیادہ تعداد جو ہے نا وہ پریزن کے اندر نوجوانوں کی، اور زیادہ تر ڈرگز کے اندر ہے۔ اس وقت بہت بڑی ذمہ داری ہیں، یعنی اس سے پھر ہم کہ دعوت کا کام نہیں ہو سکتا، اسلام کا تعارف نہیں ہو سکتا جو اس معاملے میں۔ تو آخر میں 3 باتیں میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ اصلاحی اقدامات، ہاؤ ٹو امپروو دا سچویشن، اقدامات، امپورٹنٹ اسٹیپس ہمیں لینے پڑیں گے۔
اس کے اندر پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہمارا جو اس وقت ریلیجس سسٹم ہے، پورا مذہبی نظام ہے کہ جس کے مراکز ہماری مسجدیں ہیں، اس پورے نظام کو میں یوں کہوں گا کہ اس مذہبی نظام کو اسلامی نظام کی طرف لایا جائے۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ پورا جو نظام ہے ہمارا مذہبی کوئی غیر اسلامی ہے، اس کو اسلامائز کیا جائے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ، اور اس سے پہلے بھی ہم اس پر گفتگو کر چکے ہیں، کہ اس کے اندر بہت زیادہ کلچر آ چکا ہے، اور کلچر کی وجہ سے بہت سی چیزیں غیر اسلامی ہیں جو اس کے اندر آ چکی ہیں، اور سب سے بڑی غیر اسلامی چیز کہ جس کو نہ پبلک سمجھ رہی ہے، جس کو نہ علماء تو پیدا کر رہے ہیں اس کو، لیکن پبلک کو بھی اس کا شعور نہیں ہے، اور وہ فرقہ پرستی ہے، جسے قرآن نے واضح حرام قرار دیا ہے۔ فرقہ پرستی اور تکفیر، اس نے تقسیم کیا ہے ہماری کمیونٹی کو، اور اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں کہ جن کا اندازہ ممکن ہی نہیں ہے ہمارے لیے، اتنے بڑے نقصانات ہیں، لیکن یہ اس کا حصہ ہے۔ اس کو مختصر لفظوں میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا دین خدا پرستی کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اوپر ہے، اکابر پرستی پر نہیں ہے، ہیرو ورشپ پر نہیں ہے۔ یہ فرقہ پرستی اس لیے ہے کہ ہمارے نظام کے اندر اکابر پرستی آ چکی ہے۔ ہم سب سے پہلے جو ہمارے اکابر ہیں، ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں، ان کی جو نا انٹرپریٹیشن کیا ہے اس حدیث کی، اس فقہی مسئلہ کی، یا دوسروں کے متعلق۔ دوسرا جو فرقہ ہے وہ اپنے اکابرین کے وہ فتووں کی روشنی میں ان کے متعلق دیتا ہے۔ اب وہاں پر نفرت ہے، تکفیر ہے، تو مسلمانوں کا جب اتحاد نہیں ہوگا تو ہم آگے بڑھ نہیں سکتے۔ قرآن کے حکم کی خلاف ورزی ہے اس سلسلے میں۔ تو اس لیے ایک تو دوسرا کلچر کو نکالا جائے، اس میں سے بہت زیادہ کلچر ہے جو ہمارا پرانا بیکورڈ کلچر ہے، مذہبی سسٹم کے اندر آ چکا ہے۔ دوسرا جو قدم، دوسرا جو سٹیپ ہے، وہ یہاں پر جس سوسائٹی کے اندر ہم رہتے ہیں مغرب میں، ہم برٹش سوسائٹی میں ہیں، دوسرا اس سوسائٹی کے معاملات کے اندر دلچسپی لی جائے دعوتی نقطۂ نظر سے، ورنہ مسئلہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، ہم کسی نظام کی طرف نہیں جا سکیں گے، کامیابی کی طرف۔ یعنی اگر ہم اس کے اندر رہ رہے ہیں تو یہاں ہمارے اوپر فرض ہے کہ ان لوگوں کے اندر اسلام کے بارے میں بہت زیادہ غلط فہمیاں ہیں، اور بعض غلط فہمیاں خطرناک حد تک ہیں۔ پھر ان غلط فہمیوں کو اچھالنے والے یہاں پر ریسسٹ آرگنائزیشن ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس صورتحال کے اندر ہم پر فرض ہوتا ہے قرآن اور نبی علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں کہ ہم اس صورتحال کو سنجیدگی کے ساتھ لیں۔ مجموعی طور پر کمیونٹی کی صورتحال یہ ہے کہ ہم پودوں کے لیے یہاں پر جی رہے ہیں، اور اکثریت نماز ہی نہیں پڑھتی سرے سے، حتیٰ کہ جمعہ کی نماز کے لیے بھی ہماری شاید مسلمانوں کی اکثریت نہیں، اور یہی صورتحال پورے مسلم ممالک کے اندر ہے۔ تو یہ صورتحال انتہائی حد تک مایوس کن ہے۔ یہاں پر جو صورتحال ہے نا، اصل ذمہ داری حکمرانوں کی ہوتی ہے، اسے امامت کبریٰ کہا جاتا ہے، کہ وہ اس ذمہ داری کو محسوس کریں۔ لیکن اب آج جو جس مذہب کی تشہیر ہو رہی ہے پورے مسلم ممالک کے اندر بھی، اور مغربی سوسائٹیز تو اس کا مرکز ہے۔ مغربی سوسائٹی کے اندر جو ہے نا مذہب کا تصور ہے، ایک پرائیویٹ تصور ہے، یہ کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے۔ مذہب کوئی آدمی اگر اپنی پرسنل پائٹی کے لیے کسی مذہب کو بلیو کرنا چاہتا ہے، وہ مسلمان ہے، کرسچن ہے، ہندو ہے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے، بالکل اسی طرح کی جس طرح ایک آدمی چائے کو پسند کرتا ہے، پی رہا ہے، دوسرا پسند نہیں کرتا۔ اسی انداز کے جو نا سچویشن جو مذہب کی ہے، ریلیجن کی، یہاں پر لائی جا چکی ہے، اور اسی ریلیجن کے اسی تصور کو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ مذہب کے اسی تصور کو ہمارے پورے مسلم ممالک کے اندر there is no exception، استثناء کسی کے لیے بھی نہیں ہے، کوئی ایکسیپشن نہیں ہے کہ اسی مغربی تصور ریلیجن کو، مذہب کو، ہمارے پورے مسلم ممالک کے اندر نو ایکسیپشن کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ اس وقت
ہاں افغانستان کی جو صورتحال ہے وہ اس کو مستثنا کیا ہے، مجھے اچانک یاد آ گئی، وہ صورتحال الگ ہے۔ ہمارے جو میڈیا ہے اس کے اوپر جو میڈیا پر اینکرز ہیں ان کو جو ہدایات ہے، جو ڈرامہ انڈسٹری ہے اسی کو، اور عرب ممالک کے اندر یہ زیادہ زور و شور سے جاری ہے، پاکستان کے اندر اس وجہ سے اب اس میں خاصی تیزی آ چکی ہے، بالکل ایک پرائیویٹ چیز ہے مثلا، باقی یہ کہ انسان آزاد ہے، اس آزادی کے مزے جو امریکہ چکھ رہا ہے یا یورپ چکھ رہا ہے یا کمیونسٹ ممالک جو چکھ رہی ہیں وہ ہم بھی چکھنا چاہتے ہیں اس کو، اللہ بچائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ مادی لحاظ سے ترقی ہو چکی ہے نا یہاں، لیکن روحانی لحاظ سے دوسرے لحاظ سے تو مسائل ہیں یہاں پر۔ اب ہمارے یہاں پر ہونے کا فائدہ یہ ہونا چاہیے تھا، چلو ہم اپنے معاشی طور پر مشکلات دور کرنے کے لیے آئے، لیکن ہمارے پاس دوسری جانب سے بہترین آب حیات تھا، دا فاؤنٹین آف لائف، بہترین، وہ ان کو ہم دے سکتے تھے، لیکن اپنے کلچر کی وجہ سے، روایتی تصور مذہب کی وجہ سے اور فرقہ پرستی کی وجہ سے اور کچھ دوسرے اسباب کی بنا پر ہم بہت پیچھے رہ گئے۔ تو اس لحاظ سے وہ اس کا بہترین تدارک یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں اس معاملے میں اور ہم دلچسپی لیں، اور اس میں تیسرا اور آخری سٹیپ یہ ہے، اس کے بعد بات ختم ہوگی، کہ ہم ان تمام رسموں کو اور اقدامات کو ختم کریں اور اس کے خلاف بولنا چاہیے کہ جو یہاں پر ہمارے خلاف مسائل پیدا کر رہی ہیں اور نفرتیں پیدا کر رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف مواقع پر، خواہ وہ شادی کا موقع ہو، عید کا موقع ہو یا اس قسم کا کوئی تہوار ہو، تو ہمارے جو نوجوان ہیں وہ سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں مختلف روڈوں کو بلاک کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ فائر ورک ہوتا ہے، مطلب شادیوں پر۔ اور ہمارے یہاں اس ایریے کے اندر، پتہ نہیں آپ لوگ یہ جو ان ایریوں میں رہتے ہیں، یہاں پر رات کو یعنی 2 بجے 2:30 بجے یعنی وہ شادیاں ہوتی ہیں، شادی ہال کے اندر فائر ورک ہے، روڈ بلاک کیے جا رہے ہیں، اور اس طرح کے جو دوسرے اقدامات ہمارے سامنے ہیں، یہ غیر مسلم تو کچھ، آپ یقین کیجئے خود مسلمانوں کے اندر نفرت آ رہی ہے اس کے اندر، خود مسلمان جو ہے نا، یہ رسمیں ہیں، اس قسم کی رسمیں ریسزم اور اسلام کے خلاف نفرت کو بہت زیادہ ہوا دے رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی جو ہمارے یہاں کلچر ہے، یعنی ہم اپنے ایجوکیشن کم از کم اسلام قرآن کا مطالعہ کر کے مسلمان اپنے جو نا لیول آف انڈرسٹینڈنگ اس کو بلند کیا جائے، اپنے آپ کو، اپنے بیہیویئر کو، اوور آل جو ہمارا سلوک ہے اس کو زیادہ معیاری بنایا جائے، اور جو ہمارے مسلم پاپولیٹڈ ایریاز ہیں پورے ملک کے اندر، ان کے صفائی ستھرائی اور ان کا معیار غیر مسلموں انگریزوں کے مقابلے میں اس کو بہتر بنایا جائے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس لیول پر لایا جائے جس لیول پر وہ ہے، نو، اس سے زیادہ، کیونکہ اسلام کہ ہاں صفائی اور ستھرائی آدھا ایمان ہے، اور قرآن کریم کے اندر ہے کہ وہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، سورۃ البقرہ، اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ جو توبہ کرنے والے۔ بات وہی آ گئی نا، وہ متکبرین نہیں ہے، جب کوئی جرم گناہ ہو جاتا ہے تو وہ تلافی کرتے ہیں، کمپنسیشن فوراً اللہ کی طرف رجوع، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اور وہ ہے کہ اگر وہ نیکیوں میں کمی بھی ہو گئی تو وہ ٹریک ریکارڈ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اس کی، یہاں پر جو ہے نا ٹریک ریکارڈ کو بندے بھی دیکھتے ہیں، مسلمان یا غیر مسلم، لحاظ کیا جاتا ہے نا یہاں پر، یہ اللہ ڈالتا ہے انسان کے ذہن میں، خالق اللہ ہے، اور اللہ کا اپنا انداز کیا ہوگا اس رعایت دینے کا قیامت کے روز ایسے لوگوں کو، مگر تواضع شرط ہے، تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لحاظ سے میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ یحب التوابین، توبہ کرنے والے، وہ یحب المتطہرین، اور ان سے بھی اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے جو طہارت کو، صفائی اور ستھرائی کو پسند کرتے ہیں اور قائم کرتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں پر تو یہ واجب ہے قرآن کی روح سے، اور احادیث بھی ہیں، کہ ان کے ایریے، ان کے معاملات باقی انگریزوں، ہندوؤں اور دوسری کمیونٹی غیر مسلموں کے مقابلے میں زیادہ صاف ستھرے اور معیاری ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں ہے عملہ ایسا نہیں ہے، اخلاق اور اس لحاظ سے۔
یہ چیزیں ضروری تھیں. صفات المتقین کے تحت ان کا تجزیہ اختصار کے ساتھ ضروری تھا. میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر فضل و کرم فرمائے. وما علینا الا البلاغ.